بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم، الحمدللہ آج کے اس پروگرام میں 22ویں پارے کے 10ویں رکوع سے تلاوت کی گئی ہے، یعنی کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 31 سے آخر تک، اور اس کے ساتھ ہی پھر سورہ فاطر کا بھی آج کے اس پروگرام میں آغاز کیا گیا ہے۔ مجموعی طور پر آج کے اس تلاوت میں 5 رکوع کی تلاوت کی گئی ہے، اور اگر ہم ان رکوعات کی جو آیات ہیں اور ان آیات میں جو مذکور مضامین ہیں اگر اس پر ہم نظر ڈالیں تو اللہ رب العزت نے ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والے اعتقادات، نظریات، اعمال، اخلاق اور کئی شعبہ جات سے متعلق مسائل کو اور احکام کو بیان فرمایا ہے، اور ہماری اصلاح کا بھرپور سامان ان آیات میں ہمیں فراہم کیا گیا ہے۔ اگر ہم 10ویں رکوع پر ایک نظر ڈالتے ہیں تو اس میں بھی کئی بنیادی مضامین اللہ رب العزت نے بیان فرمائے، جن میں خاص طور پر ابتدا، یعنی جہاں سے ابتدا ہوئی اور نصف ثانی کا آج آغاز ہوا 22ویں پارے کے، تو ابتدا میں اللہ رب کریم نے کفار کی اس باہمی اختلاف کو بیان کیا کہ جو قیامت کے دن ان کے درمیان برپا ہوگا، اور تمام اہل محشر اس اختلاف کو دیکھیں گے، یعنی کفار آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں گے۔ ان میں جو پسماندہ کفار تھے دنیا میں، وہ اپنے سرداروں سے لڑیں گے، سردار اپنے ماتحت لوگوں پر الزام تراشیاں کریں گے، ماتحت لوگ انہیں مورد الزام ٹھہرائیں گے۔ اس طریقے سے یہ دونوں باہم گویا کہ دست و گریباں ہوں گے، ایک دوسرے پر وہ الزام ڈالیں گے۔ لیکن ایک بات یہاں پر جو غور طلب ہے وہ یہ کہ وہ تمام ماتحت افراد کے جنہوں نے اپنے ان سرداروں کی باتوں میں آ کر قرآن کا انکار کیا، اپنے سرداروں کی باتوں میں آ کر عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا، تو اس وقت پھر ان سب کو وہاں ندامت ہوگی۔ اور آیت نمبر 33 سورہ سبا کی جو آج تلاوت ہوئی، اس میں باقاعدہ اللہ رب العزت نے اس کو بیان فرمایا کہ وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، کہ جب یہ عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے تو انہیں ضرور ندامت اپنے اندر محسوس ہوگی، اور یہ شرمندگی کو باقاعدہ محسوس کریں گے۔ تو یہ اس لیے قرآن نے بتا دیا کہ جو اس وقت دنیا کی زندگی میں جرائم سے گزر رہا ہے، کفر و انکار کی روش پر اگر وہ گامزن ہے، تو اسے اس ندامت کا وقت آنے سے پہلے، شرمندگی کا وقت آنے سے پہلے اسے آج احساس کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ نے آج یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ حضرت حسن بصری ایک جنازے میں شریک تھے۔ جب جنازے کے بعد تدفین کے مراحل مکمل ہو گئے، آپ قبر کے پاس کھڑے تھے اور ایک نوجوان بھی قبر کے پاس حاضر تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے فرمایا کہ نوجوان، بتاؤ اگر اس صاحب قبر کو دنیا میں واپس پلٹنے کا موقع مل جائے تو یہ کیا کرے گا، کیا معمولات ہوں گے اس کے؟ اس نوجوان نے کہا کہ اگر اس کو یہ موقع مل جائے تو یہ تو اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرے گا، بار بار اس سے دعائیں کرے گا اور اپنی مغفرت کا سامان کرے گا، عبادتیں کرے گا، اللہ کو راضی کرے گا۔ حضرت حسن بصری نے فرمایا، نوجوان وہ تو یہ نہیں کر سکا، لیکن تم ضرور کر لینا، کہ تمہیں تو اللہ نے آج یہ موقع عطا کیا کہ تم زمین کے اوپر یہ ساری باتیں سوچ رہے ہو۔ تو قرآن نے وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ کہہ کر اس ندامت کو بیان کیا کہ جو اس وقت لوگوں کے دلوں میں ہوگی۔ لیکن ناظرین، اس کے ساتھ ہی یہ بات، آخری بات، کہ یہ سب آیتیں جو آخر میں ہم نے تلاوت کی یہ بتوں کے متعلق ہیں، لیکن اس سے اولیاء اور انبیاء کا مقام، اس کو خدا نخواستہ کمپیئر کرنا یا اس کے ساتھ ملانا یہ جائز نہیں ہے۔ انبیاء اور اولیاء کو اللہ نے طاقتیں عطا فرمائی، انہیں شفاعت کرنے والا بنایا، ان کی سیرت پر چلنے اور ان کا قرب اختیار کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ اس لیے ان دونوں مضامین کو الگ الگ انداز سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کریم کے ان مضامین پر غور کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔